آپ نے دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ جب مارکسزم علمی طور پر اپنا وجود رکھتا تھا اور اپنے آغاز میں تھا، ارتقاء میں تھا، عروج کی طرف جا رہا تھا، تو اس وقت چیزوں کی ایک نئی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی، تاریخ کی مادی تعبیر ہوئی۔ آپ کیا اس سے میں یہ سمجھوں کہ یہ جو ارتقائی نقطہ نظر سے اس طرح کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، یہ ایک نئی تعبیر دینے کی کوشش ہے، یا ان کے جو قیاسات ہیں ان کی واقعتاً بھی کوئی بنیادیں ہیں یا کوئی حیثیت؟ یہ بہت ہم ابتدائی سوال سے اس کو مربوط کرتے ہیں، یعنی انسان مجبور ہے، خواہ ہمارے یہ بھائی اس پر جتنا چاہے احتجاج کریں، وہ مجبور ہے کہ چیزوں کے اندر کنسسٹنسی پیدا کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مساوات شکم پر بات کر رہے ہوں یا آپ کسی جبلت کو بنیادی قرار دے رہے ہوں اور آپ تاریخ سے بے نیاز ہو جائیں۔ آپ کو لازماً اس کے اندر رکھ کے بتانا پڑتا ہے۔ مثلا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسان کی فطرت کے پچھلے 2-2.5 ہزار سال کے تعامل کو چیلنج کر رہے تھے۔ انسان کی فطرت تو یہ نا کہ وہ ملکیت کا تصور رکھتا ہے، وہ زمین کا مالک ہو گیا، وہ برتنوں کا مالک ہو گیا، وہ عورت کا مالک ہو گیا، وہ بھیڑ بکریوں کا مالک ہو گیا۔ ملکیت کے اس تصور کو جو بہرحال 2,000-2,500 سال پر پھیلا ہوا ہے، جس کے شواہد ہیں، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں کہ آپ ماضی سے استدلال کریں۔ ماضی سے استدلال کے لیے آپ کو تاریخ کی ایک تعبیر کرنی پڑے گی۔ اب یہ ضروری ہوا کہ دور دراز جگہوں پر جا کر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں لوگ مل ملا کھا لیتے ہوں۔ تو میں نے اس کے اوپر ایک زمانے میں اپنے کالج کے زمانے میں تبصرہ کیا تھا کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں کچھ خانقاہوں میں لے جاتا ہوں، وہاں پر آج بھی لوگ مل کے کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہو۔ تو یہ ہر نقطۂ نظر یہ بالکل وہی ہے۔ اب آپ اس کو علم سے مربوط کر کے دیکھیں، ہر نقطۂ نظر مجبور ہے کہ یا آپ کو تجربے اور مشاہدے سے وہ چیز دکھائے یا عقلی استنباط کرے۔ اس میں بھی جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ فلاں بستی، یہ اس میں ملنے والے گھڑے کے ٹکڑے، یہ دیکھیے یہ جو ایک صحن، اس کے بعد وہ دوسرا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عقلی قیاس، وہی استنباط۔ میں نے اس کی ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ اگر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے ایک طوفان آتا، ایک سیلاب آتا، مکے کی بستی اجڑ جاتی، تو جو آثار ملتے ان کی روح سے بیت اللہ مسجد حرام نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں سے بت ملنے تھے، تو بت خانہ ہی ہونا تھا نا۔ اچھا، اب تاریخی حقیقت کو دیکھیے کیا ہے، آثار جو داستان سناتے وہ کیا ہوتی۔ تو ہم آثار کا مطالعہ کرتے وقت بھی مجبور ہیں کہ ریلیشن پیدا کریں۔ وہ ریلیشن کون کرتا ہے؟ وہی عقلی استدلال۔ یعنی چونکہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں موہنجو داڑو کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کو کبھی پڑھیں، کیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ بات کہ یہ مثلا برات کے بیٹھنے کی جگہ تھی، کیسے اندازہ لگتے ہیں کہ یہ دار الندوہ تھا، یہاں پر اصل میں بحث مباحثہ ہوتا تھا۔ وہ کچھ آثار ہوتے ہیں جن سے قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ایسا بیان دیا جاتا ہے تو لوگ 2 چیزوں کو الگ نہیں کرتے، ایک ہے وہاں کعبے میں پڑے ہوئے بت، اور ایک ہے ان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کہ یہ بت خانہ ہے۔ پہلی چیز حقیقت ہے، دوسری چیز استنباط ہے، اور استنباط کتنا غلط ہو سکتا ہے یہ اس کی مثال ہے۔ تو ہمارے پاس تو ذرائع یہی، ہم نے شروع بات یہیں سے کی تھی کہ ہم دیکھیں گے کوئی چیز حواس میں آئے گی، ہمارے سامنے کوئی گٹروں کے ڈھکن آئیں گے، کوئی مرتبان ٹوٹے ہوئے آئیں گے، ان کا ایکسپیرینس ہوگا، پھر اس پہ آپ تعقل سے کڑیاں ملائیں گے اور پھر اس کے نتیجہ نکالیں گے۔ تو ہمارے پاس تو ذریعہ علم یہ ہے، تو اب ہم ان کو میں نے آپ سے زیادہ اس بات کو بیان کیا کہ ذرائع علم 3 ہی ہے، یعنی اس وجہ سے ہمارے تمام انسانی فیصلے انہی کے اندر رہنے چاہیے، اور ان انسانی فیصلوں کو اسی طرح متواضع جگہ پر کھڑا ہو کر، عاجزی کی جگہ پہ کھڑا ہو کر پیش کرنا چاہیے۔ اس میں نے گزارش کی تھی، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے ایمان، لفظ بولا جاتا ہے یقین، یہ انسانی دائرے میں بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح تحلیل کریں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ تجربہ اور مشاہدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ ہیوم کو بلا لیجئے اور یہاں بٹھا لیجئے، اس کے بعد یہ میں آپ سب غائب ہو جائیں۔